محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں پر طب اہل بیت پر آج بات ہوگی تو آج جو ہے وہ مولا امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا دن ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ ان موضوعات کے اوپر بھی ہوگی۔ ان جو تاریخ نے جو کچھ قلم بند کیا اس میں سے ہم اپنے ٹائم پہ رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو اس میں سے بہت اہم اور ضروری جو معلومات ہیں وہ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کریں انشاءاللہ۔ تو ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح طب اہل بیت کے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آج کے دن کی تہنیت اور تبریک بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو بھی مبارکباد ہو، اور انشاءاللہ سارے مومنین جو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک ضروری یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے اذان تک پہنچاتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے طب اہل بیت علیہ السلام کے پروگرام سے جو بھی نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے جی بی کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے اور ان کو اس کے بعد عملائیں گے۔ تو قبلہ پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ محرم کی اجازت دے دی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرنی ہے، جس میں سینیٹائزرز وغیرہ لگانے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سینیٹائزرز میں بھی اصلی بھی ہیں، وہاں پر جعلی بھی ہیں، یہ تمام معاملات ہیں۔ طب اہل بیت کے حوالے سے بھی اس میں کچھ مشورہ دیں کہ احتیاطی تدابیر میں طب اہل بیت علیہ السلام سے وہ اس کو بھی مصرف میں لاتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، معاملات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پاکستان میں مومنین نے ماہ مبارک رمضان میں بہت بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور واقعاً سارے دنیا میں اس قدر شجاعت کا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا کہ اپنے ایمان کو ثابت کیا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے جان دے سکتے ہیں مگر عزاداری اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے۔ اور لوگوں نے ڈنڈے بھی کھائے مگر مولا کی عزاداری کی، جلوس نکالا، ماتم کیا۔ تو حکومت بھی سمجھ گئی ہے کہ شیعوں کو ہم دبا نہیں سکتے۔ الحمدللہ جب بھی شیعوں کو دبانے کی کوشش کی گئی تو اس حکومت کا تختہ الٹ گیا اور وہ حکمران چلے گئے۔ تو مبارکباد ہو عوام کو کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور حکومت نے جو ہے عزاداری سید الشہداء کی اجازت دی ہے۔ اب یہ معلومات بہت ضروری ہے کیونکہ جو انہوں نے شرط لگائی ہے سینیٹائزر کی۔ اب یہ سینیٹائزر کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سینیٹائزر میں ایک تو الکحل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ اجزاء خطرناک ہیں۔ اس میں جو سب سے خطرناک چیز اس کے اندر ہے انگریڈینٹ میں، وہ ہے بسفینل اے۔ بسفینل اے کیا ہے؟ جسے بی پی اے کہتے ہیں۔ یہ جو ہے میل فرٹیلیٹی کو تباہ برباد کرتا ہے، یعنی اگر یہ آپ نے استعمال کیا تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر خواتین نے استعمال کیا، دیکھیے یہ بڑی گہری سازش ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ یہ کرونا یہ زائونسٹ کی بہت بڑی سازش ہے کہ پورے دنیا کے اقتصاد کو برباد کر کے امریکہ اور اسرائیل کے اقتصاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن اور اسی طرح سے کرنٹینا یہ سب اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے اندر اور بیماریاں بڑھائی جائیں اور ان کی دوائیں بکیں اور امریکہ اسٹرانگ ہو اقتصادی طور پر۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ویتنام ایک وہ تنہا ملک ہے جہاں ایک آدمی کورونا سے نہیں مرا ہے، کیونکہ اس نے WHO کی ہدایت سے انکار کر دیا کہ بھئی امریکہ ہمارا دشمن ہے اور WHO بھی اسی کا غلام ہے، آدھی تنخواہ امریکہ اور آدھی زائونسٹ کمپنیاں دیتی ہیں۔ وہاں ایک آدمی نہیں مرا، لیکن جہاں پر WHO کی ہدایات پر عمل کیا گیا وہاں لوگ مر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سینیٹائزر کا نقصان
میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے خطرناک نقصانات ہیں کہ اس کے اندر جو BPA ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ پورے یورپ نے اور امریکہ نے اور جاپان نے، یہ سائنسدانوں نے مل کر ریسرچ کی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا ایفیکٹ آن سیمن کوالٹی اینڈ ریپروڈکٹیو، یعنی انسان جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جس سے انسان کو بچے ہوتے ہیں، یہ BPA جو ہے اس کا ہیومن میل فرٹیلیٹی اس کو یہ تباہ کرتا ہے، اور اگر عورت استعمال کرے تو وہ بھی کبھی بچے دار نہیں ہو سکے گی، کبھی ماں نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ BPA اس کے اندر ہے. لہٰذا میں آپ کو اور بھی بہت سارے اس میں واشنگٹن یونیورسٹی کا ایک رپورٹ دے سکتا ہوں کہ یہ سائٹ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے جو تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے اور بھی نقصانات ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے کینسر بھی اس میں، انسان کینسر کے بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ایک FDA جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے اجازت کے بعد کوئی دوا آتی ہے، اس کی سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو FDA advises consumers not to use hand sanitizer. انہوں نے خود اپنے سائٹ پہ اپنے لوگوں کو تو منع کیا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر یوز نہ کریں. البتہ وہ چند کمپنیوں کے نام بتلائے ہیں کہ وہ کمپنیوں کے جو ہے سینیٹائزر استعمال نہیں کریں، مگر دوسری جگہ پر لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ سینیٹائزر استعمال کریں. تو یہ لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا الٹرنیٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور آپ کے لندن میں جو یونیورسٹی آف ایسٹ لندن نے جو ہے اس نے بھی اس میں ریسرچ کی ہے، اس کی سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو سینیٹائزر ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں. اور بہت ساری اور یونیورسٹیاں ہیں، مثلا آسٹریلیا میں ریسرچ ہوئی ہے کہ سینیٹائزر کے ان کی یونیورسٹیوں میں ہے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر NCBI دنیا کی بہت بڑی سائٹ ہے، آپ اس میں ملینز جو ہے وہ اس طرح کے آرٹیکلز ملتے ہیں. انہوں نے بھی بتایا ہے کہ امپیکٹ آف الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر کا انسانی صحت پر کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ سبب ہے کئی کینسر پیدا ہو سکتے ہیں، انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. دیکھیے اصل سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، اور اب یہ کورونا ایک بہانہ ہے، ویکسین آئے گا اس میں بھی یہی ہے، لیکن اب ویکسین تک تو ابھی نہیں پہنچے ہیں. تو یہ سینیٹائزر کا جو استعمال ہے اس میں BPA ہے، اور یہ BPA جو ہے یہ حتیٰ کہ انسان کے DNA کو ڈیمیج کرتا ہے. اب یہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو سائٹ ہے یہ NCBI ہی نے بتلایا ہے کہ یہ جو اس میں اندر ایک چیز ہے BPA DNA ڈیمیج، اس کی وجہ سے DNA ہمارا وجود ہے، یعنی اس کے BPA جو ہے جس کو بسفینل A کہتے ہیں، یہ انسان کے DNA کو، DNA میں تمام آپ کی عادتیں ہیں، تمام آپ کی حرکتیں ہیں، آپ کی صفات ہیں، تو یہ آپ کے DNA کو نقصان دیتا ہے. یعنی یہ فقط نہیں کہ آپ صاحب اولاد نہیں ہوں گے اگر آپ یہ مسلسل لگائے جائیں، اور اس کی تعداد بھی وہ انہوں نے لکھی ہے کہ کتنی مرتبہ لگائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا. یہ آپ جا کے یہ NCBI کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اور اس وہ میں اگر ہاتھوں پہ اور یہ لکھیں گے تو یہ ساری ریسرچ آ جائے گی کہ نہ فقط آپ کو صاحب اولاد نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی صاحب اولاد نہیں ہوں گے. یعنی اتنی یہ خطرناک چیز ہے، یہ معمولی خطرہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا خطرہ ہے. لہذا لوگ اس سے اوائڈ کریں. کہ اب ڈیل ہاؤزی یونیورسٹی جو ہے اس نے بھی ریسرچ کی ہے پروفیسر نے، اور اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ he was surprised how much. یہ پروفیسر کہتا ہے میں نے جب یہ سینیٹائزر پہ ریسرچ کی ہے تو میں حیرت انگیز ہو گیا کہ جیسے کھال میں لگاتے ہیں تو کتنا جلدی جو ہے یہ پورے بدن میں چلا جاتا ہے
اور ڈی این اے کے اندر اور کڈنی کو نقصان کرتا ہے، لیور کو نقصان کرتا ہے، ایک لمبی پوری فہرست ہے۔ لہذا ہمارے جو مومنین ہیں ان سے یہی التجا ہے کہ سینیٹائزر استعمال نہ کریں، اور سینیٹائزر کے اندر جو بی پی اے ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اب یہ بی پی اے اس جو کا ہے، حل کیا ہے؟ دیکھیے بی پی اے سے آپ کو کبھی نسل نہیں ہوگی، آپ کی نسل کشی ہو جائے گی۔ اور اسی میں جو ہے یہاں پر مصر کی یونیورسٹی نے بھی ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے مسلمان ملکوں میں سازش کے تحت جو ہے زائونسٹ نے یا امریکہ نے یا ان کی کمپنیوں نے کیا کیا ہے، جوسز میں اور جو مربے ہیں ان کے اندر کھانے کی چیزوں میں بی پی اے ڈال دیا ہے۔ اب بی پی اے جب کسی چیز میں ہے اور آپ استعمال کر رہے ہیں، لگانے سے بھی وہی ہوتا ہے، کھانے سے بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نسل کشی کا ماڈرن طریقہ ہے کہ جناب یہ مصر کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے کہ مثلا انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بی پی اے جو ہے جام میں ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہے بی پی اے کا استعمال۔ یہ اپنا یہاں انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ 13 جام اسٹرابری، فیگ اور جوسز کی، کہ کتنا مارکیٹ میں یہ ظالمین نے مسلمان ملکوں میں یہ چیز پھیلا دی ہے تاکہ مسلمان کی نسل کشی۔ اور آپ دیکھیں ابھی کئی ملکوں میں اولاد نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو، بہت سارے ملکوں میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم کیمیکل کھا رہے ہیں، اور یہی مثلا بی پی اے جو ہے 7-8 قسم کے کینسر کا بھی سبب ہے، اور کیونکہ یہ بی پی الکوہل کے اندر ہے، اور اس کے اندر یہ سب سے بڑا نقصان ڈی این اے کو ہوگا، اور اس کے بعد اولاد بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا سینیٹائزر پہ پوری ریسرچ کریں، آپ گوگل اسکالر میں چلے جائیں، گوگل میں جائیں، NCBI بڑی سائٹ پہ چلے جائیں، یونیورسٹی لکھیں سینیٹائزر، کتنی یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا خدارا اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جی آسا۔ اچھا قبلہ، اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی جرا کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے انہوں نے یہ حربہ انجام دیا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر پورے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جو انگلش کنٹریز ہے اس میں تو تمام خاص و عام کر رہے ہیں، صرف مسلمان نہیں، ان کی پاپولیشن یہاں پر بہت کہیں جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہے، تو وہ تو ان کا تو ہر خاص و عام انسان کر رہا ہے، تو ان کو کیوں متنبع نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، نقصان تو نہیں کیا۔ آج میں نے عرض کیا کہ 38 سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی ہے جس میں یورپ، امریکہ اور جاپان شریک تھے۔ انہوں نے یہ پوری رپورٹ دی ہے کہ یہ بی پی اے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور کیونکہ بی پی اے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایف ڈی اے کو اس سے کمپنیوں سے بہت پیسہ آتا ہے، انہوں نے رپورٹ دی کہ بی پی کے اندر یہ نقصانات ہیں، مگر کافی حد تک کئی سالوں تک جو ہے جنگ رہی کہ ایف ڈی اے نے نہیں مانا کہ نہیں بھائی یہ بہت بڑا بزنس ہے، کیونکہ یہ بھی کئی مرتبہ بی بی سی نے اور سی بی سی اور سی این اے نے بتایا کہ ایف ڈی اے والے رشوت لے کے کس طرح سے ایک دوائی، ایک پروڈکٹ کو اوکے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی یہ رینیٹائزر جو یہ رینٹ جو رینی کے نام سے مشہور ہے دوائی، جس سے مثلا ایسیڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے، اب دیکھیے 30 سال 40 سال کے بعد جو ایف ڈی اے نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ یہ جو ہے سبب ہے کینسر کا۔ جب بہت ساری یونیورسٹیوں نے شور مچایا، ڈیل ہاؤس ہے، یہ ہاورڈ یونیورسٹی نے، میک گل یونیورسٹی نے بتایا کہ بھئی یہ کینسر کا سبب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے 30-40 سال تک جو کولیسٹرول کم کرنے والی دوا ہے، وہ جس نے 3 سائنسدانوں نے بنائی تھی، اس میں ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ بھائی اس میں سے کینسر ہوتا ہے، اس کو رشوت دی گئی، اس کو نوبل پرائز دیا کہ یہ نکال دو، اس میں یہ بھی WHO کا پورا گیم تھا۔ اور ابھی 30 سال ہو گئے ہیں کہ جناب پوری دنیا کو جناب یہ $60 بلین جو ہے کما رہی ہیں کمپنیاں، کیونکہ رشوت دی۔ اب جناب جب اتنا یونیورسٹیوں نے شور مچایا، اب جگہ انہوں نے کہا ایف ڈی اے نے ہاں یہ روک دو، اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کینسر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، لہٰذا بزنس کی وجہ سے آپ دیکھیے کینسر اس وقت سب سے بڑا بزنس، ایک پیشنٹ سے $50,000 کماتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بزنس میں خرابی ہو، لیکن جب پریشر بڑھتا ہے، یونیورسٹیز کا بڑھتا ہے، اس کے آگے پھر یہ آگے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بند کر۔ جی ہاں
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر اس کا رائے حل کیا ہے؟ اب کیونکہ لوگوں کو ظاہری بات ہے ایک ہیبٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ کرونا کے ہی ایام میں انہوں نے ایک نئے انداز سے انسانوں نے جینا سیکھا ہے. اب وہ کسی چیز کو چھوتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کو یقیناً چیزوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو بھی سینیٹائز کرتے ہیں. تو اب اگر ان کو اس کے اوپر شک ہو جائے کہ بھئی اس کے اندر یہ سارے معاملات ہیں جیسے ریسرچ ورک کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹو بھی تو بیان مطلب اگر وہ یہ یوز نہ کریں، اس کو چیزوں کو سینیٹائز نہیں کریں گے تو کیا کریں پھر؟ وہاں سے تو پھر جی ہاں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ دیکھیے بیماری کے طب لگنے اہل کے بیت چانسز میں سو بہت فیصد ہو جائیں سارے گے. اس کے ہاں سالوشن ہیں. جیسے جی ابھی بتائیے. کلونجی کا تیل ہے، کلونجی کا تیل جیسے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ 1000 بیماریوں کا علاج ہے، اس کے تیل میں بھی ہے. اور حتیٰ کہ یہ خود کلونجی جو ہے یہ جتنے قسم کے وائرس ہیں ان سب کو مار دیتا ہے، کورونا ہو یا دوسرے وائرس ہو. تو یہ جو تیل اگر آپ لگاتے ہیں، باہر جب آپ نکلیں ہاتھوں میں تیل لگا کے چلے جائیں، تھوڑا چہرے پہ بھی تیل لگا لیں، تو یہ خود آپ کی پروٹیکشن کرے گا. کلونجی کا تیل، کلونجی کا تیل بہترین جو ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی ملیریا بھی ہے. اس میں اللہ نے بہت ساری مگر وہ تو خاصیتیں کپڑوں پہ رکھی ہیں. لگے گا حضور نا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جی ہاں، وہ تو جی ہاں. کپڑوں پر بھی لگے گا، اسپاٹ بھی آئے گا. کوئی ایسا حل ہونا جس سے کپڑوں کے اوپر افیکٹ نہ ہو. چیزوں کو جیسے مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں، اسپرے کر دیتے ہیں، سینیٹائز کر دیتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ اب ہر چیز کے اوپر تو تیل نہیں کر سکتے نا، کہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کلونجی کا تیل لگائیں. کوئی اور بھی اس کا حل اگر ہو تو آپ پیش کریں. میں نے عرض کیا کہ خود انہوں نے اس اپنی غلطی کو مانا ہے کہ جو اسپتال میں ابھی جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے نا سینیٹائزر کے سائیڈ ایفیکٹ، کہ ابھی تک جو اسپتالوں میں یہ لوگ استعمال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات یہ بھی ہے کہ سینیٹائزر سے میں نے وہ ریفرنس نہیں دی ابھی کہ کچھ بیکٹیریا اور ریزسٹ ہو جاتے ہیں، تو بجائے فائدے کے اور نقصان ہوتا ہے. یعنی یہ دوسری رپورٹ ہے. ایک تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ، ایک یہ ہے کہ جو بیکٹیریاز ہیں، کچھ بیکٹیریاز جو ہیں وہ ریزسٹ پیدا کر لیتے ہیں. الکوہل بھی قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ الکوہل وہی شراب کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. وہ اب اس ریسرچ پہ آ چکے ہیں، وہ اس مسئلے پہ پہنچیں کہ صابن سے جو ہاتھ دھونا ہے وہ پرانا طریقہ زیادہ بہتر ہے. سینیٹائزر سے بیکٹیریا کچھ ریزسٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا کھال بھی خراب ہوتی ہے اور کچھ بیکٹیریا اور بھی لگ جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے فائدے کے اور نقصانات زیادہ ہیں. لہٰذا یہ ہر ٹھیک ہے. دن جب نئی ریسرچ آتی ہے تو اسلام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی الکوہل شراب یہ کیوں حرام ہے، کیوں نجس ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. ابھی تک تو یہی سمجھ رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ٹھیک ہے. بیکٹیریا کو نہیں مارتا ہے. آپ جا کے گوگل میں جا کے دیکھیں ریزسٹنس ہے، سینیٹائزر سے ریزسٹ کتنے بیکٹیریا ریزسٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو ٹھیک ہے. مقصد تھا وہ فوت اچھا ہو تو گیا کہ سینیٹائزر، آپ سارے ٹھیک ہے بیکٹیریا تو سینیٹائز، نہیں مار رہے ہیں، کچھ بیکٹیریا تو اور زیادہ آ جائیں گے آپ کے ہاتھ میں. جی ہاں، ٹھیک ہے. سینیٹائزر کے ساتھ ماسک لگانے کا بھی حکم ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اس پر ہے. اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی آپ دیکھیے یہ بھی دیکھیے کتنی منافقت ہے. آپ سی ڈی سی کے سائٹ پہ چلے جائیں. سی ڈی سی جو ہے یہ امریکہ کی سب سے بڑی سائٹ ہے، یعنی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول، ٹھیک ہے نا. سی ڈی سی، ایف ڈی اے اور یہ WHO، یہ سارے ملی بھگت ان لوگوں کی جو پورے دنیا کے اقتصاد پہ کنٹرول کر رہے ہیں. سی ڈی سی کی سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے تو 10 جون سی ڈی سی کی رپورٹ جا کے پڑھیں. 10 جون لکھیں اور لکھیں سی ڈی سی رپورٹ، تو بتائیے کہ سی ڈی سی کیا کہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 آور، 1 گھنٹہ اگر آپ نے ماسک پہنا تو اس کے کیا فزیکل آپ کو نقصان ہوں گے. ایک ہے کہ ہیڈ ایک ہوگا اور انکریز پریشر ان یور اسکل، آپ کے سر پر ایک بہت بڑا پریشر ہوگا. نمبر 3، آپ کا نروس سسٹم چینج ہو جائے گا. دیکھیں نروس سسٹم چینج ہو گیا تو پھر رہ کیا گیا. ہاں، انکریز پین، نروس سسٹم آپ کا افیکٹ ہوگا اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہنا. اور ججمنٹ جو ہوگی آپ کی، یعنی آپ بے وقوف بن جائیں گے، کوئی چیز کو ججمنٹ آپ کی ڈیکریز ہو جائے گی، اور سچویشن اویئرنیس آپ کی کم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے سینسری جو ہے اور آپ کی یہ سارے ویژول آپ کی جو نظر پہ اس کا اثر پڑے گا. یہ سارے جو ہے نروس سسٹم اور یہ سارے جو ہے ایفیکٹس، سائیڈ ایفیکٹس انہوں نے لکھے ہیں، اور آپ کی ہارٹ پر اور بلڈ ویسلز پہ نقصان ہوگا. اب دیکھیے یہ 10 جون اور سی ڈی سی کی سائٹ، یہ امریکہ کی سب سے بڑی سائٹ ہے، سی ڈی سی، ایف ڈی اے، WHO.
CDC یعنی کنٹرول ڈیزیز سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول پہ آپ جا کے دیکھیں, یہ 10 جون جا پہ لکھیں گے فوراً آ جائے گی. جتنے لوگ سن رہے ہیں جا کے دیکھ لیں. اب دیکھیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگائیں اور خود امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک نہ لگائیں. یہ ہے منافقت. WHO جہاں بھی ہے لوگ اس کے غلامی میں, وہاں بیماری بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیے ماسک لگنے سے کتنی بیماریاں ہوں گی اور امریکہ کا کتنا بزنس ہوگا, اگر آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. اب پہلی بات تو ماسک آپ 10 بھی لگائیں, کورونا اتنا چھوٹا ہے وہ آپ کے ناک میں اندر چلا جائے گا. یہ تو بالکل طے ہے کہ ماسک لگانے سے کورونا کبھی بھی نہیں رکے گا, وہ بہت چھوٹا. ٹھیک ہے. اچھا اب نقصان کیا ہوگا؟ اب نقصان یہ ہے کہ جو آپ فریش ایئر لے رہے ہیں وہ نہیں, اگر آپ کے اندر کوئی بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے وہ اس ماسک میں پھنس جائے گا. یعنی لاجک دیکھیں نا, منطق دیکھیں کہ وہ نکلے گا نہیں, پھنس جائے گا. جب پھنس جائے گا تو وہ اپنی فیملی بناتا رہے گا اور اس میں مائسچر ہوگا. ظاہر کہ اس میں ہوا نکل رہی ہے آپ کی ناک سے, وہ نکل رہی ہے تو مائسچر آپ جا کے دیکھیں کہ وائرس کا جو بہترین جگہ ہوتی ہے مائسچر ہو, جہاں تھوڑا سا مائسچر ہوگی تو وہاں بہترین جگہ ہے. تو اب کیا ہے کہ فریش ایئر آپ کو نہیں مل رہی ہے اور وہ جو بیکٹیریا وائرس نکلے وہ وہیں پر فیملی بنا رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس آپ لے رہے ہیں. بتائیے, کاربن ڈائی آکسائڈ آپ واپس لے رہے ہیں. جب کاربن ڈائی آکسائڈ آپ واپس لیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کے کتنے نقصانات ہیں, بہت زبردست نقصانات ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے. اب آپ کاربن ڈائی آکسائڈ واپس جب لیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا. اور اب آپ دیکھیے کہ ماسک سے جو رپورٹ ہوئی ہے کہ کینیڈا میں 2 لوگ جو ہے مونٹریال میں لوگوں یہ ماسک لگانے سے ان لوگوں کا مشکلات ہوئی ہے. یعنی کتنی خواتین جو بے ہوش ہو گئی ہیں. اچھا اس میں جو میں ایک بہترین طریقہ بتاؤں, دیکھیں پہلے ڈاکٹر کہتے تھے کہ بلڈ پریشر اپریٹس گھر میں رکھا کریں کیونکہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, یا برین ہیمریج کا پتہ نہیں چلتا. ایک مرتبہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو جناب برین ہیمریج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یا لو ہو جائے تو بھی نقصان. تو گھر میں جو ہے ایک بلڈ پریشر چھوٹا سا لے کے رکھنا بہت عقل مندی ہے. لیکن اب جو تحقیق ہوئی ہے کہ بلڈ پریشر سے زیادہ جو اہم ہے وہ آکسی میٹر. وہ اب آپ دیکھیں آکسی میٹر آج کل مل رہے ہیں, عام جو دکانوں پہ مل رہے ہیں. آکسی میٹر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا آلہ, اس میں اپنی فنگر ڈال دیں تو بتائے گا کہ آپ کے باڈی میں آکسیجن کتنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے باڈی میں کتنی آکسیجن ہونی چاہیے؟ 94 منیمم ہے, کم سے کم 94. وہ اللہ بتائے گا کہ بھائی 94 ہے یا نہیں. 94 سے اگر آپ کی آکسیجن کم ہے تو آپ کو بہت بڑے خطرات ہیں. ٹھیک ہے نا. اور 94 سے اوپر ہونی چاہیے. اب آپ 1 گھنٹہ جو ہے ماسک لگا کر آکسی میٹر جا کے بازار سے خریدیں. 1 گھنٹہ لگانے کے بعد آپ اپنا آکسیجن باڈی میں بلڈ میں ٹیسٹ کریں تو آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ آپ کیا نقصان کر رہے ہیں. آپ زبردست نقصان کر رہے ہیں کہ آپ ایک بیماری چھوٹے کورونا سے بچنے کے لیے آپ کو 7 قسم کا کینسر ہوگا. 7 قسم کے کینسر, کیونکہ اگر باڈی میں آکسیجن کم ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ بلڈ کلوٹنگ. اب بلڈ کلوٹنگ کیا ہے؟ جب آکسیجن کم ہو جائے گی. یہ مثلا میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں, سائنس ڈیلی, یہ سائٹ پہ چلے جائیں سائنس ڈیلی, اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ لو کنسنٹریشن آف آکسیجن کیا ہوگا؟ ڈیکریز پروٹین ایس. اور جب پروٹین یہ ایس کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تھریٹننگ بلڈ کلوٹ. تو آپ کا خون جو ہے جم جائے گا. جب خون آپ کا آکسیجن کم ہوگا تو خون جم جائے گا. جب خون جم جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا جب خون جم جائے گا تو ہارٹ اٹیک, جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے, اسٹروک سے مرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 40 سیکنڈ, ایوری 40 سیکنڈ دنیا میں مثلا کسی نہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. یہ خود ان کی رپورٹ ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کا سبب کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے, کہ جہاں پر بھی خون جم گیا, راستہ بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا. تو اب آپ نے دیکھا اگر آکسیجن جو اللہ پاک نے مفت میں دی ہے ہمیں, اصل مقصد اب دیکھیے WHO کا کیا ہے
امریکہ کا بزنس بڑھائیں گے, اقتصاد مضبوط کریں گے, پوری دنیا کا بزنس تباہ و برباد کریں گے. اب دیکھیے یہ دوسری سائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ زبردست ریسرچ ہے, یہ ساری بڑی بڑی سائٹیں ہیں, یہ بھی سائنس ڈیلی میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کتنے کینسرز میں مبتلا ہو سکتا ہے. ٹھیک, اب بتا رہے ہیں کہ اگر آکسیجن کم ہو گئی, یہ سائنس ڈائریکٹ میں بتا رہے ہیں کہ 7 کینسر میں انسان مبتلا ہوگا. بریسٹ کینسر, کڈنی کینسر, لیور کینسر, لنگز کینسر, اووری کینسر, پینکریاٹک اینڈ اسٹومک کینسر. آلسو یہ مثلا یہ پوری سائنس کی تحقیق ہے کہ آکسیجن جہاں بھی نہیں جائے گی تو کیا ہوگا, 7 قسم کے کینسر میں انسان مبتلا ہوگا, اور آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہوگا کیونکہ بلڈ کلاٹ ہو جائے گا, کیونکہ آکسیجن جہاں بھی نہیں پہنچے گی وہاں پر یہ پرابلمز ہوں گے, اور آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اور خود جو ہے جگر کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے یونیورسٹیوں نے بتایا ہے کہ آپ کے جگر کو ڈیمیج ہوگا اگر آپ کا جو ہے آکسیجن لیول کم ہو گیا, تو آپ کے جگر کو جو ہے ڈیمیج ہوگا, انجری ہوگی, یعنی اس وجہ سے کہ آکسیجن کم ہے. آکسیجن اللہ پاک نے دیکھیں مفت میں دی ہے, بغیر پیسے کے دی ہے, مگر اب یہ ماسک لگا کر اپنے ملک میں CDC کہہ رہی ہے کہ امریکنز کو ماسک نہیں لگاؤ. پاکستان میں, انڈیا میں, ایران میں, ساری تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ماسک لگاؤ, ماسک لگاؤ, کورونا سے مرو گے, کورونا سے مرو گے. ویتنام والوں نے نہیں مانی بات, ایک آدمی نہیں مرا. اب کیا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں نے ماسک لگایا ہے تو لاکھوں لوگ ہارٹ اٹیک میں ہوں گے, لاکھوں لوگ 7 قسم کے کینسر میں, ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوگا. تو کیا ہوگا پھر, دوائی کس کی بکے گی؟ ان کمپنیوں کی بکے گی. WHO کی آدھی تنخواہ تو یہ زائونسٹ کمپنیاں دیتی ہیں. اس نے 10 سال پہلے بھی فراڈ کیا تھا سوائن انفلوئنزا کا, جو پورے یورپ کی کمیٹی نے کہا کہ اس نے فراڈ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا. اب بھی جو بزنس جائے گا پورے دنیا میں, ایک کینسر کا پیشنٹ $50,000 ان کمپنیوں کی جیب میں جاتا ہے. تو اب یہ 7 قسم کے کینسر پھیلیں گے, لوگ بیچاروں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ماسک. اب آپ دیکھیے 1918 عیسوی میں جو سب سے بڑی وبا آئی تھی جس میں کہتے ہیں 30 ملین لوگ مرے تھے, وہ غلطی کیا تھی؟ اس کی غلطی یہی تھی کہ اس وقت کرنٹائن کا اسپتال میں بند کرو, اسپتال میں بند کرو. اور پھر کیا ہوا کہ جناب اسپتال میں بند کرنے کی وجہ سے اور ماسک لگانے کی وجہ سے 30 سے 40 ملین لوگ مرے. اب یہ WHO کو بھی پتا ہے, آپ جا کے سائٹ پہ جا کے دیکھیں WWNCBI, یہ امریکہ کی سب سے بڑی سائٹ ہے .nlm.nih.gov, اور اس میں جا کے دیکھ لیں 1918 میں جو وبا آئی تھی وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. اس میں یہی ہوا تھا, یہی غلطی کی تھی. آج دنیا کو مارنا ہے, انہوں نے اپنی دوائی بیچنا ہے, یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسپتال میں بند کر دو. دیکھیے ہم نے پاکستان میں جب بھی فون کیا, لوگوں سے پوچھا, گھر میں کوئی نہیں مرتا ہے, جو جاتا ہے اسپتال میں اسپتال والے اسے مارتی, یعنی کورونا سے نہیں مرتا, WHO کا جو علاج ہے اس سے مرتا ہے. WHO نے پہلے کہا کہ بھائی اینٹی بایوٹک دو, اس سے بہت سارے لوگ, ان کی سائٹ پہ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. پہلے کہا اینٹی بایوٹک کا نہیں, اینٹی بایوٹک سے لوگ مر رہے ہیں, ابھی اینٹی ملیریا دو. بھائی ملیریا دو, اس کے بعد کا نہیں اینٹی ملیریا بند کر دو, ابھی اینٹی HIV وائرس والی جو ہے نا وہ ویکسین دے گا, پھر اس سے لوگ مرنے لگے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پلازما ٹریٹمنٹ کرو. اب دیکھیے کتنے انہوں نے منافقت سے بیان پھیر کر لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو مارا ہے. لیکن اب بھی حکمرانوں کے, آپ دیکھیے کہ امریکہ کی سائٹ پر ہے کہ 6 ٹریلین کا بجٹ 1 سال پہلے, ابھی وائرس کا نام ہی نہیں تھا. یہ امریکہ کی سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بش یہ اپنے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے, یہ ٹرمپ نے, یہ 1 سال پہلے جو ہے یہ بل دے دیا اور اس کو اپروو کر لیا کہ ہم کورونا سے لڑیں گے. یعنی پورا پلان تھا کہ $6 ٹریلین کہاں خرچ ہو رہے ہیں, ڈاکٹروں کو رشوت, اسپتال والوں کو رشوت, حکمرانوں کو, وزیروں کو, گورنروں کو, تاکہ پورے دنیا کا اقتصاد خراب کر لیں. اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ 7-8 بیماریاں پھیلیں گی اور وہ دوائی پھر امریکہ کی ہوگی. اب 1998 میں جو یہ وبا ختم ہوئی, کب ختم ہوئی؟ جب انہوں نے کہا کہ فریش ایئر, اوپن ایئر یہ ٹریٹمنٹ ہے, اور سورج کی روشنی میں جب مریضوں کو لے کر آئے
اور خیموں میں رکھا, مریض ٹھیک ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اسپتال مت جائیں, اسپتال جائیں گے لوگ آپ کو ماریں گے, اور جو لوگ بھی مر رہے ہیں اسپتال میں, گھر میں آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی گھر میں مرا. یہ اس لیے ٹھیک مر ہے. رہے اچھا ہیں یہاں کہ وہ WHO ٹھیک کی ہدایات ہے اور وہ ایجنٹ ہے, جاسوس ہے ان کمپنیوں کا اور امریکہ کا. لوگوں کو مارو, پھر لوگوں کو ڈراؤ بھی, اور ڈرنے سے بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ ماسک کی جو تھیوری ہے یہ 100% غلط ہے. اور یہ سب سے پہلے جس ڈاکٹر نے بتائی تھی جو لسٹرین آپ لگاتے ہیں منہ میں لسٹرین, یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے یہ کہا تھا ماسک ہونا چاہیے. جبکہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے, اس نے بھی رد کر دیا تھا کہ جو ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, مگر ایک بزنس ہے اور مقصد ہے لوگوں کو زیادہ بیمار کرنا. جی آسف صحیح. اچھا عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آج کل جس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ بعض لوگ اگر کہیں پر پبلکلی کسی کو چھینکیں وغیرہ آ جائیں تو اس کے ڈراپلیٹس جو ہے وہ دور جا کے گر جاتے ہیں اور اس سے وائرس کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ماسک منہ پر لگا ہوتا ہے, لوگوں کو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی اس کے جو جرمز نکلے ہیں وہ وہیں کے وہیں محدود ہو گئے ہیں. تو بعض چیزوں میں ایک میموریلی طور پہ بھی تو ایک سپورٹ ہے. تو اگر مستقل لوگ نہیں لگائیں گے, مطلب بالکل ہی اس کو متروک کر دیں گے, تو ان تمام چیزوں پر کیسے قابو پائیں گے, اس کا کیا حل ہوگا؟ جی ہاں, وہی میں نے کہا نا کہ جو $6 ٹریلین خرچ ہو رہے ہیں وہی سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں, کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ کیا جائے, لوگوں کو برین واش کیا جائے. یعنی اب یہ دیکھیے, یہ تو ہمارے کالے بیچارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ویکسین تو شروع ہو گئی تھی. جو ویکسین اصل نہیں کا مقصد ہے میں اس کی برین واش کی بات ہی نہیں کر رہا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی پبلکلی لوگوں میں چھینک رہا ہے اصل میں یہ اور تھا اس نا کے کہ اگر ڈراپلیٹس گر رہے ہیں, ایسا اس کو کیسے, ماحول بنا اس کا دیں کیا حل ہے؟ کہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک پورا کلچر بنانا چاہتے ہیں. فاصلہ اگر آپ نے نہیں کیا, اب فاصلے کا پتہ ہے کہ اصل میں وہ 5 ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے تو اگر اس کے ذریعے سے جاسوس نزدیک ہوں گے تو جاسوسی نہیں ہوگی. تو ایسا ماحول بناؤ کہ اگر آپ نے صحیح کیا تو صحیح کو تو لوگ بھنگی سمجھیں گے. مثلا پہلے ویکسین اگر کسی نے نہیں لگائی, جو ان کا پروگرام تھا, تو جس نے ویکسین نہیں لگائی اسے ٹیررسٹ کہیں گے بھئی ہمیں مارنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, جو ماسک نہیں لگاتا ہے اس کو ایسا پروپیگنڈا کرو, ایسا پروپیگنڈا, بھائی تم تو ہمیں مارنا چاہتے ہو. جبکہ ماسک لگانے سے میں نے کہا کہ سائنٹیفیکل اگر مشکل ہوتی تو CDC یہ نہیں کہتا اپنے لوگوں کو ماسک مت لگاؤ. ماسک لگانے سے کتنے لوگ بیچارے بے ہوش ہو گئے, کتنے لوگ گر گئے. تو یہ ایسا ذہن کو تبدیل کرنا ہے ذہنوں کو, کہ لوگوں کو ایسے موٹیویٹ کر لو کہ اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگے. جو نیچرل ہوا ہے, اللہ پاک نے جو فریش ایئر جو ہے وہ اصل میں حل ہے. وہ فریش ایئر جو ہے اور سورج کی دھوپ, یہ ہر قسم کے وائرس کو ختم کرتی ہے. 1998 عیسوی میں جو سب سے بڑی وبا آئی تھی, آپ جا کے ریسرچ دیکھ لیں, وہ میں سمجھ گیا قبلہ, یہ تو بات ہو گئی, لگاتے تھے. یہ تو بات ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات, آپ جو ریسرچ ورک پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ سائٹوں پہ ہوگا, لوگ دیکھیں گے بھی اس کو جا کے. بات یہ ہو رہی ہے, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان ہے نا, مطلب ایک انسان کے ساتھ تمام چیزیں چلتی ہیں, سردی گرمی سبھی چل رہا ہوتا ہے. ایک انسان پبلک کے بیچ میں چھینک رہا ہے, اب کسی کو کیا معلوم کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لیے تو منہ پہ اگر کچھ ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے ڈراپلیٹس پھیلے نہیں ہوں گے. تو اس سے ہم کس طرح سے محفوظ رہیں گے اگر پبلک میں لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور جہاں پر لوگ جمع ہیں, ٹرینوں پہ سفر کر رہے ہیں, اب لوگ چھینک رہے ہیں. ویتنامیوں نے کیا کیا, ویتنامیوں نے بجائے اس کے کہ پبلک کو کورونا سے ڈرانے کے ان کو ایجوکیٹ کیا. ایک آدمی نہیں مرا ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو دیکھیے دنیا جو مر رہی ہے وہ WHO کی ہدایت کی وجہ سے, انہوں نے WHO کو نکال دیا. جس طرح سے تنزانیہ کے اسکول کھل گئے سب کچھ, اس نے بھی کہا کہ فراڈی ہے, WHO کو بھیجا. ان کا جو ٹیسٹ ہے, انہوں نے اس کو ٹیسٹ والے کو ویتنام نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کا ٹیسٹ غلط ہے. پروفیسر کیری نے بنایا ہے, وہ خود کہتا ہے یہ لیبارٹری کے لیے اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی یہ بڑے بڑے جو جرنل ہے نیو انگلینڈ, ان میں دیکھیں کہ منہ سے لیا تو بھائی پازیٹیو, ناک سے لیا تو نیگیٹو. یہ جو WHO دے رہا ہے, یہ تو چاہ رہے کہ لوگوں مرے لوگ. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو. 1 مہینہ ویتنام نے ایجوکیٹ کیا, بھائی وائرس سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو ڈرانے کا بیپار ہے نا. وہ جو میں نے کہا نا ڈاکٹر لیسٹر, جس نے یہ لیسٹرین آپ یوز کرتے ہیں نا ماؤتھ واش کے لیے, اس کا وہ لیسٹرین چل نہیں رہا تھا, تو اس نے کہا کیسے بیچوں. اس نے سب سے پہلے بنیاد رکھی, 18ویں کی بات کر رہا ہوں, ڈرانے کے ذریعے سے دوائی کا نام نوائی بکے. یہ بنیاد اس خبیث نے رکھی تھی. اس نے وہ ماسک بھی اسی نے شروع کیا. اس نے کہا کہ بھائی ایک بیماری کا نام بھی بنا دیا, یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کا علاج یہی ہے کہ لیسٹرین لگاؤ.
اس کے بعد دھڑا دھڑ ٹھیک ہے اس کا کام ٹھیک ہے بزنس ایک آخری چلنا شروع ہو گیا. تو میں ٹھیک کہہ ہے رہا ہوں اسی پوائنٹ ٹھیک پہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ڈرو مت. وائرس ہمارے ہر آدمی کے پیٹ میں 1 کروڑ وائرس ہیں, بتائیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. امیونٹی پاور چھینک دے, 1000 چھینک دے, اپنا امیونٹی پاور بڑھانا ہے, نہیں کہ ہم نے وائرس سے ٹھیک ہے ڈرنا ہے. اب جو سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن بتا رہے ہیں دن بدن فلاں ہزار, اتنے ہزار مر گئے, اتنے ہزار, لیکن آپ جو بڑے رسالے ہیں سائنس کے سب سے بڑے رسالوں میں آپ جا کے دیکھیے تو 0.7 لوگ چائنا میں مرے ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ مرے ہیں اسپین میں وہ بھی 1%. باقی اکثر جگہ پہ برازیل میں 1%. جو رسالے پڑھتے علمی, اب عوام تو نہیں پڑھتی, عوام تو سوشل میڈیا دیکھتی ہے, ٹی وی دیکھتی ہے, مگر جو رسالے ہیں علمی, دنیا کے سب سے بڑے نیو انگلینڈ جرنل یہ سائنس کا رسالہ ہے یا امریکہ کے رسالہ, ان میں آپ جا کے دیکھیے کہ ڈیتھ ریشو کتنا کم ہے. لیکن اب جو بھی مرتا ہے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈالتے. امریکہ میں ہر سال 45 سے 50 ہزار لوگ مرتے تھے, اب جناب وہ کسی اور بیماری سے نہیں مرتا ہے. پہلے کوئی ہارٹ سے مرتا تھا, کوئی کینسر سے, اب جو بھی ہے اس کو سرٹیفکیٹ کورونا کا دیتے تاکہ خوف کا پیدار ہو. اور خوف کیا ہے, ٹھیک ہے دیکھیے 2 لفظ استعمال کرتا ہے WHO, یہ بھی دنیا کو بیوقوف بناتا ہے. کووڈ-19 کورونا, کووڈ-19 الگ ہے, کورونا الگ ہے, اس کو مکس کر کے دنیا کو لو بنا رہے ہیں. اور یہ 6 ٹریلین کی برکت ہے, حکمران بک گئے ہیں, لہٰذا وہی ہو رہا ہے کہ لوگ بک رہے ہیں, اسپتالوں میں پیسے مل رہے ہیں. اگر وہ آرٹیفیشل سانس پہ چلے جائیں تو $39,000 بڑی رقم ہے. 6 ٹریلین کوئی معمولی رقم نہیں ہے پوری دنیا کو جنہوں نے لاک اپ کیا ہے. مگر ویتنام اس کے قبضے میں نہیں آیا, وہ تنزانیہ کا وہ صدر بھی مجاہد تھا, اب ہر چیز وہاں کوئی نہیں مر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ اس وجہ سے کووڈ-19 کیا ہے, کووڈ-19 بیماری کی حالت ہے. اگر کسی کے پھیپھڑے کے سیل مر جائیں, ان میں انفیکشن ہو جائے, اسے کہتے ہیں کووڈ-19. صرف کورونا نہیں, 10 اور بیماریاں ہیں جس سے کووڈ-19 آپ کو ہمیں لگ سکتی ہے. لیکن اب جو ٹیسٹ ہوگا کہیں گے کووڈ-19 یعنی کورونا ہے. لیکن سب سے بڑا سبب جو ہے پھیپھڑوں کے سیلز کے مرنے کا کہ خوف دلاؤ, خوف دلاؤ, خوف دلاؤ. اب 24 گھنٹے بتا رہے ہیں بھائی اس ملک میں اتنے لوگ مر رہے ہیں, پاکستان میں اتنے مر رہے ہیں, انڈیا میں اتنے مر رہے ہیں, برازیل. ٹھیک ہے اب آخری جو سوال. لوگ دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, لوگ تقریباً پاگل ہو گئے, لوگوں نے خودکشی کر لی. آپ دیکھیں یہ جرمنی کے وزیر ٹھیک ہے نے خودکشی کر لی, اتنا ڈرایا کہ جرمنی کے وزیر نے خودکشی کر لی جب انہیں پتا چلا کہ بھائی مجھے کرونا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, جب خوف سے وہی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کے سیل مر جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو میڈیا ٹیررزم, ایسے کہتے ہیں میڈیا ٹیررزم, میڈیا کے ٹیررزم سے یہ لاکھوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, مار رہے ہیں, مینٹل ہاسپٹل میں پہنچا دیا. لوگ پاگل ہو گئے ہیں خوف سے, خوف سے. اور خوف سے آپ مار سکتے ہیں, جیسے آپ سے ایک بات سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی دینی تھی, کہ بھائی پھانسی سے تکلیف ہے, یہ کوئی سانپ ڈسے گا مر جائے گا, ٹھیک ہے سانپ دکھائے, آنکھیں بند کی, سانپ نے نہیں کاٹا, صرف سوئی چبھوئی, بندہ مر گیا. یعنی خوف سے بندے کو آپ مار بھی سکتے ہیں. آج WHO وہی کام کر رہے ہیں کہ خوف دلاؤ, خوف دلاؤ اور بیماری کو اور بڑھاؤ. جی ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم تمام چیزیں آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک ریسرچ ورک کے ساتھ بیان کیا, ٹھیک ہے, آپ نے 2 ملکوں کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے WHO کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا, مگر جو ہے وہ اگر WHO وہاں پر اگر ایران کے اندر بھی اموات کورونا سے ہوئی ہیں اور کورونا ہی کہا گیا اور ہو بھی رہی ہیں, تو وہاں پر بھی کیا WHO کا اثر ہے, وہ بھی WHO کی بات مان رہے ہیں, معاملات کیا ہیں؟ یہاں پر تو ایک نظام پزشکی ہے, یعنی میڈیکل کا ایک ہی نظام ہے ایلوپیتھی کا. یہاں نہ ہومیوپیتھی ہے, نہ یونانی ہے, نہ آیورویدک ہے, یہاں پر ایک ہی نظام, یعنی یہاں مونوپولی ہے. اور اصل میں تو امریکہ کو یہی فائدہ تھا کہ بھئی ہمارا جو لشکر ہے ایران میں ہمارے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ہمارا ہی پڑھا, اور جو کورس بنا ہے وہ راکا فیلر, یہ جو سب سے بڑے $1 ٹریلین کے لوگ ہیں, انہوں نے 80 سال 90 سال, دیکھیے آج جو پوری دنیا پہ قبضہ کیا, یہ آج کی بات نہیں ہے. امریکہ نے پلاننگ 90 سال 80 سال پہلے کیا تھا. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ فلم جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لے, فاربیڈن کیور, کینسر فاربیڈن کیور, جا کے یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, وہاں ثبوت بیان کیے کہ امریکنز نے بنایا ہے کہ 80-90 سال پہلے امریکہ نے کہا کہ پورے دنیا کی میڈیکل پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے, پوری دنیا کی میڈیسن پہ. کیا کریں, اس میں راکا فیلر والے گئے, بہت سارے زائونسٹ گئے, وہ بڑے بڑے بیپاریاں گئے, کہ کیا کریں, کہا میڈیکل کالج کو خریدے. پہلے میڈیکل کالج والے ایلوپیتھی بھی پڑھتے تھے, ہومیوپیتھی بھی پڑھتے تھے, یونانی بھی پڑھتے تھے, چائنیز بھی, سارے وہ لوگ, لیکن انہوں نے کہا نہیں صرف ایلوپیتھی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جب ان کے ڈاکٹر آئے کہ صرف ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ اجازت پرسکرائب کر سکتا ہے, تو اس وقت جو ہے انہوں نے پورے دنیا میں
मिलियंस डॉक्टर बने, जिन्होंने जो कोर्स बनाया है वो रॉकर फेलर ने बनाया है। जब दवाओं की कंपनियां कोर्स बनाएंगी तो बताइए वो लोगों के नफे में होगा या कंपनियों के? अब देखिए, अगर आपको डायबिटीज है, सारी जिंदगी आपने दवा खानी होगी, ये एक खयानत है, ये उन कंपनियों की खयानत है। अगर छोटा ऑपरेशन दिल का हो गया, जिंदगी भर आपने दवाई खानी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, जिंदगी भर दवाई खाना है, जबकि 1000 तरीके हैं डायबिटीज का। अच्छा, ये भी बताइए कि इनकी पावर देखिए, इंडिया में अगर कोई कहे कि भाई मैं डायबिटीज का इलाज कर सकता हूँ, 6 महीने की जेल है। ये पूरा निजाम बनाया, पूरी दुनिया को पहले लश्कर बना, आज वही उनका लश्कर जो है पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर लिया, क्योंकि ये वहीं के पढ़े हुए डॉक्टर बेचारे को खुद नहीं पढ़ा। अब देखिए, ये किताब भी फ्री है, डेथ बाय मेडिसिन, ये 5 अमेरिकन डॉक्टर्स ने लिखी है, फ्री में आप डाउनलोड कर ले और देखें कि हर साल जो है दुनिया में तकरीबन 4.5 मिलियन से 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग जो है दवा के रिएक्शन से यही यानी एलोपैथी की दवा से मरते हैं। मगर क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो अमेरिका ने कोरोना के जरिए से पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, सिर्फ 20 मुल्क हैं जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, सारी दुनिया उनके कंट्रोल में है। इसकी असल प्लानिंग 80-90 साल पहले थी। अब डॉक्टर मुतदय्यिन है, उसे नहीं पता कि भाई मैं जो एक सेलमैन हूं उन दवाओं का, और उसे ये भी नहीं पता ये दवाई लिख के दे रहा हूं उसका क्या साइड इफेक्ट है। लेकिन नहीं तो फिर भाई साइड इफेक्ट के बंदा मर जाएगा, कल हमें तो फिर जो होगा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं तो जो फिर 20 साल के बाद वो FDA कहता है कि भाई नहीं बंद कर लो, इससे इतने लोग मर गए। ठीक है, जो FDA बैन मेडिसिन जाके लिखें गूगल में, FDA की बैन करता हूं दवाएं, 150 के करीब दवाएं हैं, 150 के करीब दवाएं हैं जो पहले ओके दी, जब दुनिया में लाखों मिलियंस लोग मर गए, अब FDA कहता है बैन करो ये दवा, वही से इतने लोग मर गए। तो ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गेम है। इसकी वजह से अमेरिका की असल ताकत यही है, यही कंपनियां हैं, दवाओं की कंपनियां हैं जो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यही पैसे देती है, यानी अगर आप देखें पूरी दुनिया की इक़्तिसाद पे अमेरिका का कंट्रोल है। क्यों? वर्ल्ड बैंक, WHO, FDA और FDA ये यानी वही कंपनियां जो है, दवाओं की कंपनियां रिश्वत देके हर दवा ओके करा देती है। इस तरह से दुनिया को लूट रहे हैं, लेकिन अब तो पूरे दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, एक दजाली सिस्टम लाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फौज है। तो डॉक्टरों को भी नहीं पता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसे इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, तो मकावमत की जो सरजमीन है, जो रेजिडेंस ब्लॉक है, जो रेजिस्ट करता है और इन तमाम दुश्मनों के मुकाबले पे, तो उनके मुल्कों के अंदर अमेरिका के लश्कर मौजूद क्यों हैं? इनको बैन क्यों नहीं करते? हाँ, मैंने अर्ज किया कि शाह के जमाने में तो यहाँ पर अभी तो ये कुछ इजाजत है कि आप जाके दवाई जो है तिब्ब इस्लामी की ले सकते हैं। पहले तो बेचारे लोग होते थे वो जेल में चले जाते थे अगर कोई दवा लिख के दे। अब मसलन तिब्ब सुन्नती के मेडिकल स्टोर के साथ एक मेडिकल स्टोर होगा तो 10 दवाएं जो है, जिसे हम पंसारी कहते हैं या अत्तारी कहते हैं, तो ये जनाब इन्होंने इजाजत दी है कि ये इनकलाब के बाद हुआ है कि अत्तारी दुकान खोल सकते हैं और लोग उधर ज्यादा जाते हैं। या हजामत जो मुस्तहब है और उसकी बहुत ताकीद है, ईरान में बैन थी, मगर ये जो हकीम खैरंदेश है बेचारा, इसने बड़ी मुकामत की, ये 6-7 मरतबा बेचारा जेल में गया, सारे मराजे से उसने फतवे लिए, रहबर से भी फतवा लिया, उसके बाद पूरे मुल्क में हजामत जो है अलो हुई। वरना हजामत जो अहादीस से साबित है उसके अभी तो यूरोप में भी चल गई है। ये इस बेचारे डॉक्टर हकीम खैरंदेश की कुर्बानियों के बाद यहाँ कहते हैं बहुत बड़ा माफिया है। यानी अगर आप किसी से भी बात करें कि क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही एलोपैथी वाले हैं कि डॉक्टरों का बड़ा माफिया है और उनका बड़ा होल्ड है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, ना एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ना यूनानी है, कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़्द का जो है वो दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को, इस रिश्ते के तय होने को परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डिसीजन के ऊपर छोड़ा था। इसकी पूरी क्या तारीख हमें क्या कुछ बताती है? क़िबला इस तरफ जरा तवज्जो फरमाते। जी हाँ, एक तो दोबारा सारे मोमिन मोमिनात को मुबारकबाद हो इस अजीम शान जश्न का, और खुद हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी मुबारकबाद करते हैं। एक तारीखी हकीकत है कि दूसरे लोगों ने भी प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
آ کے رشتہ مانگا تھا، مگر اللہ کے صحیح رسول نے یہ فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا، اور اللہ پاک صحیح نے بھی کیا شاندار انتظام کیا کہ کس طرح سے وہ ایک نورانی ستارہ کہیے وہاں سے آتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کو السلام طواف علیہ صلی کرتا ہے، اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا جو نبی پاک نے فرمایا تھا وہ حق ہوا، اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کبھی نہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مریم کی صلی طرح اللہ علیہ وسلم۔ بغیر شادی کے زندگی گزارتی۔ اب یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، یعنی کف اگر علی ہی کف ہے، یعنی علی اس قابل ہے کہ زہرا کے شوہر بن سکتے ہیں، ورنہ اور معصومہ ہے کائنات میں کوئی نا۔ شخص نہ تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قانون الہی ہے۔ حضرت مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ قانون الہی ہے کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا، کہ جس وقت حضرت اللہ مریم دنیا میں تھی تو اس وقت حضرت زکریا معصوم تھے، مگر وہ تو ان کے محرم تھے، ان سے شادی ہو نہیں سکتی تھی، لہٰذا اللہ پاک نے دنیا کو بتلایا کہ یہ میرا قانون ہے کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک نے بھی یہی فرمایا کہ میری بیٹی معصومہ ہے، علی بھی معصوم ہے، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کی شادی کسی سے بھی نہ ہوتی۔ اب دیکھیے نہیں ہو مریم کی یہ عظمت ہے کہ مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، یعنی قانون فطرت الگ ہے، قانون الہی الگ ہے۔ قانون فطرت تو یہی ہے نا کہ شوہر ہو تو بیٹا ہوگا، اللہ نے قانون فطرت کو توڑ دیا اور قانون الہی کو عظمت بتانے کے لیے عصمت کی کہ اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، لیکن اس کے باوجود اتنی عظمت کی مالکہ ہیں حضرت مریم، مگر جب بچہ پیدا ہونے لگا تو فرمایا کہ بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ اتنی عظمت والی بیوی ہے، مگر جب ولادت ہوتی ہے تو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ۔ مگر اگر کمپیئر کریں، اس کے مقابلے میں دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو سلام ان کی اللہ صلی والدہ اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس انداز سے بلایا جاتا ہے کہ دروازے میں در ہوتا ہے، کیونکہ بیوی اگر دروازے سے آتی تو لوگ کہتے کہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اللہ نے دیوار کعبہ میں در بنایا، آج بھی وہ شک نشان کیا موجود اللہ۔ ہے۔ دشمنان علی نے اس نشان کو مٹانے کی بہت کوشش کی مگر مٹ نہ سکا، آج بھی وہ نشان موجود ہے کہ دیوار میں در بنتا ہے اور علی کی والدہ تشریف لاتی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ علی کی والدہ بھی معصومہ ہے اور اس عصمت کی مالک ہے کہ ان کی عصمت حضرت مریم سے بھی بلند ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ تو اگر تو اس طرح سے پھر جناب ابو طالب پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے نا، قبلہ جاں مولا امیر المومنین کا ذکر ہو بالکل بالکل، وہاں۔ بہت اچھا ہے، ہاں ہم آپ نے بتایا کہ جب علی کی والدہ معصومہ ثابت ہوئی اور ان کی عصمت جو حضرت مریم سے بڑھ کر ہوئی، تو پھر ابھی قانون آپ نے سنا کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نادان ہے جو بحث کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، ثبوت تو یہی تاریخ سے ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب صرف مسلمان نہیں بلکہ معصوم بھی تھے۔ اگر معصوم نہ اللہ ہوتے اللہ۔ تو کبھی بھی علی کی والدہ جو معصومہ تھیں اور ان کی عصمت مریم سے زیادہ تھی، ان سے ان کا نکاح نہ ہوتا۔ لہٰذا یہاں جو آج مولا علی کی عظمت بتلا رہی ہے کہ خدا کی طرف سے انتظام ہوا، علی بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، زہرا بھی معصومہ، تو وہی عصمت، وہی شان اور وہی عصمت علی کے والد کے لیے بھی ثابت ہے اور علی کی والدہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ ابو طالب بھی معصوم تھے اور ان کی زوجہ بھی معصومہ تھی۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، ہم جب احادیث کی طرف مطالعہ کرتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں سے جو ہے وہ کئی ہزار احادیثیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی بھی نہیں، مگر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال کی زندگی بغیر کسی شراکت کے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی، ان سے چند حدیثیں بھی جو ہے وہ نقل نہیں کی جاتی، تو کیا یہ صرف و صرف جناب امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے ساتھ یہ روا رکھا گیا؟ کیا وجہ کیا ہے؟
اب دیکھیے اس پر ماشاءاللہ مرحوم علامہ مرتضی عسکری صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے علمی، کہ جو حاکم شام نے ایک حدیثوں کی فیکٹری بنائی، اور جناب اس کے ذریعے سے مقصد یہ تھا کہ عظمت اہل بیت کو دبایا جائے۔ دیکھیے پہلے تو یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے رحلت کے بعد حدیث پر پابندی لگی۔ اب دیکھیے یہ عوام الناس کو نہیں پتا ہے، شاید شیعوں کو بھی نہ پتا ہو، سنیوں کو بھی نہیں پتا ہو، کہ نبی پاک کے جانے کے بعد حدیث اگر کوئی بیان کرتا تھا تو خلیفہ اول کے زمانے میں بھی، خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی، خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور سختی سے منع تھا کہ حدیث نبوی کو بیان نہ کرو۔ اس میں بہت سارے ریفرنس ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، مرتضی عسکری صاحب کی بہت ساری کتاب ہے، مثلا اس میں سے 150 جو اصلاً نبی پاک کا انہوں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا مگر وہ نام نہاد بنائے گئے، البتہ وہ حاکم شام کے زمانے میں بنائے گئے، اس میں یہ سارے ریفرنسز مل جائیں گے کہ جناب یہ حدیث پر پابندی کیوں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر حدیث بیان کرنے دیا جاتا تو لوگ عاشق اہل بیت بنتے، عاشق علی بنتے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بیان کی تھی وہ اہل بیت کے شان میں بیان کی تھی، کسی اور صحابی کے شان میں ایسی حدیثیں نہیں تھی۔ یہ تو حاکم شام نے پھر بنوائی ہے، پہلے بالکل کوئی ایک حدیث جو صحیح حدیث ہو دیگر لوگوں کی شان میں نہیں، جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے کیا کہ علی منی وانا منہ، انا والی من نور واحد، یہ جتنی ساری حدیثیں ہیں علی اور میں ایک نور سے ہیں، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ کسی کے لیے نہیں تھی۔ علی جو ہے اس کی میری نسبت ہے کہ میرا علی میرا سر ہے، میں اس کا دھڑ، میں اس کا جسم، علی جو ہے بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اس وجہ سے حدیث پر پابندی لگا دی گئی کہ 25 سال مولا علی گھر میں بیٹھے رہے اور باغوں میں غریبوں یتیموں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ دیکھیے اگر جب مولا تاریخ پڑھیے کہ جب مولا علی چوتھی خلافت پہ آئے تو لوگ جانتے نہیں تھے، ایک پوری نسل گزر گئی جنہوں نے حدیث نہیں سنی تھی۔ جب حدیث نہیں سنی تھی تو علی کی شان نہیں سنی تھی، علی اہل بیت کی شان نہیں سنی تھی، کیونکہ علی کون ہے کہ وہ جو کسان ہے، وہ مزدور جو پانی دیتا ہے۔ یعنی یہ حالت تھی اس زمانے کی، جو نئی جنریشن تھی ان کو بالکل اہل بیت سے دور رکھا گیا۔ اور پھر کس نے آ کے اہل بیت کی شان بتائی؟ جب مولا علی کی خلافت کا وقت آیا تو یہی سعد ابن وقاص جو ایران کا فاتح تھا وہ ہیرو تھا، کوئی علی کو نہیں جانتا تھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا اہل بیت پر کہ 3 خلافتوں کے دوران اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ممنوع تھے۔ یعنی حدیث کا اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث بیان کرو گے تو قرآن اور حدیث مکس ہو جائے گی تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، نہیں صرف قرآن پڑھو حدیث نہیں پڑھو۔ یہ ایک ظاہری نعرہ تھا، اصل تھے فضائل اہل بیت کو چھپانا۔ لہذا وہی ہوا کہ ایک پوری جنریشن گزر گئی، اور پھر سعد ابن وقاص آگے تقریر کرتا ہے کہ تم مجھے ہیرو سمجھتے ہو، میں کیا ہوں؟ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، علی فاتح بدر ہے۔ اس وقت جب سعد ابن وقاص اس وقت نوجوانوں کا ہیرو تھا، فاتح ایران تھا، جب اس نے کہا کہ علی اتنا عظیم ہے تب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ لہذا اس کے بعد مولا علی کے زمانے میں حدیث بیان شروع ہوئی، 3 خلافتوں میں حدیث پہ پابندی تھی۔ اب جب حدیث بیان شروع ہو گئی تو اب لوگ اہل بیت کے عاشق پڑھنے لگے، لوگوں کو عظمت اہل بیت کا پتہ ہونے لگا۔ تو مولا علی کے بعد اس عظمت کو مٹانے کے لیے حاکم شام نے کیا کیا کہ ہزاروں جھوٹی حدیثیں بیان کی۔ مثلا کہا گیا اگر علی جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے تو کسی کے لیے کہا کہ وہ اس شہر کا پرنالہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کھڑکی ہے۔ یہ پوری حدیثوں کی فیکٹری لگ گئی تاکہ عظمت اہل بیت کو گھٹایا جائے، اور جو فرمائی تو یہ اصل مصیبت ہے کہ جو عوام الناس کو نہیں پتا کہ 3 خلافتوں تک حدیث نبی کے کیسے عاشق ہیں کہ نبی کی حدیث بیان کرنے پر پابندی ہے، اور اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا
تو آج کے اہل بیت بنے. فوراً پھر معاویہ نے حاکم شام نے ایک فیکٹری لگا دی حدیثیں گھڑنے کی اور جھوٹے حدیث بیان کرنے کی. لیکن الحمدللہ اس کے بعد علم رجال اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے. وہ ایک بہترین کسوٹی ہے, اس سے پہچانا جاتا ہے آج بھی کہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے, یہ راوی جھوٹا ہے یا سچا ہے. مثلا علامہ عسکری صاحب نے جو 150 کہا کہ اصلاً انہوں نے نبی پاک کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا. یہ معاویہ کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایسے لوگ بنائے جو نبی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا, اور ان کے زبان سے جھوٹی حدیثیں گھڑویں. جو علی کے اتنے دشمن تھے کہ 70 سال تک بنی امیہ کے ممبروں پر مولا علی کے خلاف برا بھلا کہا گیا, تبرہ کیا گیا. تو اس سے اندازہ لگائیے ان کے اندر کتنا بغض تھا. جبکہ حدیث سے جس نے علی کو گالی دی, نبی پاک فرماتے اس نے مجھے گالی دی. 70 سال تک بنی امیہ کے ممبروں پر علی علیہ السلام کے خلاف گالی گلوچ ہوتا رہا. تو یہ وہ دشمنی تھی. تو انہوں نے جب مولا علی کو قتل کر سکتے ہیں, امام حسن کو زہر دے سکتے ہیں, تو جھوٹی حدیث بنانا ان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں تھا. تو پیسے کے ذریعے سے جھوٹی حدیثیں بنائی گئی. جی ہاں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی, اگر ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے جو مراتب اور فضائل گڑھے گئے ہیں وہ بالکل وہی حدیثیں, اس میں اتنی زیادہ دقیق محنت بھی نہیں کی گئی. جو من و ان وہی مسودہ اٹھایا جو مولا امیر المومنین کے لیے رسول کریم نے بیان کیا, صرف نام انہوں نے ایڈٹ کر دیا. یہ بھی نہیں کہ بھائی جب گڑھ رہے تھے تو تھوڑی سی محنت ہی کر لیتے, کچھ اور اس میں ڈال دیتے. پوری یعنی ہو بہو کاپی کی. اب ظاہری بات ہے کہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام اور کہاں دوسرے لوگ. اگر آپ شجاعت میں دیکھیں, حلم میں دیکھیں, علم میں دیکھیں, کمالات میں دیکھیں, سخاوت میں دیکھیں, زہد میں دیکھیں, تقوی میں دیکھیں, کہاں سے جو ہے وہ مقابل دنیا تلاش کر کے لا سکتی ہے امیر المومنین کا. یہ چیز بڑی واضح انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو چیزیں گڑھی گئی ہیں وہ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ پیراہن ان کا ہے نہیں جن کو پہنایا گیا ہے. تو قبلہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں, کچھ اور پوائنٹس بھی شامل کریں. دیکھیے الحمدللہ جو اہل سنت کے محققین ہیں, جو ماشاءاللہ ان کے اندر عدالت بھی تھی, اور انہوں نے اس کسوٹی پہ علم رجال کی کتابیں لکھی ہیں کہ بھئی یہ راوی سچا تھا, جھوٹا تھا, نبی پاک کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا. انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. تو اس سے بہرحال حق ظاہر ہو گیا. اور جو سب سے بڑی بات جو ہے, سب سے بڑی اہم بات ہے حدیث کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سب مانتے ہیں, شیعہ سنی سارے فرقے, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو وہ میری نہیں ہے, اس سے دیوار پہ دے مارو. وہ کسی منافق نے بنائی ہے. یعنی حضور پاک کو معلوم تھا کہ حدیثیں بنائی جائیں گی, جھوٹی حدیثیں منسوخ کی جائیں گی. لہذا کیونکہ قرآن کو تبدیل کر نہیں سکتا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کوئی حکمران قرآن کو تبدیل کر نہیں سکتا. قیامت تک قرآن ہے. لہذا حدیث کی کسوٹی بھی یہی ہے کہ یہ سچی ہے, لہذا درست ہے یا نہیں, تو قرآن کے سامنے لا کے رکھیں گے. اگر قرآن سے ٹکرا رہی تو حدیث جھوٹی ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی جو ہے نا حفاظت ہے اور پہچان ہے حدیث کو, کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو وہ جھوٹی ہے, اگر قرآن کے مطابق ہے تو وہ بالکل حدیث صحیح ہے. تو یہ معیار اگر نہ ہوتا تو پھر بہت بڑی مشکل ہوتی, مگر اب کوئی مشکل نہیں ہے. اور علماء حقہ جو ہے وہ بہرحال جو سچ بولنے والے دونوں طرف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں میں, اہل سنت کے ہاں بھی ایسے علماء گزرے ہیں. آپ دیکھیے اسی زمانے میں یہ مولانا اسحاق صاحب مرحوم نے کتنا بڑا حق کا جملہ کہا کہ بھائی بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگی ہے, بی بی کے اوپر دروازہ گرا ہے, اور بی بی زخمی ہوئی ہے. یہ ہمارے کتابوں میں بھی ہے, مگر ہم نے بچپن میں ان کے فضائل سنے ہیں, اور شیعوں نے بچپن میں ان کے ظلم سنے ہیں. اگر وہ انہیں نہیں مانتے ہیں تو وہ بیچارے بھی قصوروار نہیں ہے. آج بھی اس کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے. اور ماشاءاللہ جو ان کے بیچارے شاگرد ہیں انجینئر محمد علی, ماشاءاللہ وہ بھی اچھا حق ادا کر رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ استاد جتنا تو حق ادا نہیں کر سکتے. کہ ایک ویڈیو ہم سن رہے تھے کہ یہ کاغذ قلم جو ہے وہ اس پہ بچانا چاہتے تھے, جن لوگوں نے کاغذ قلم رسول خدا کو نہیں دیا, تو بس بچاتے بہرحال ہے. تو اہل سنت
بچانا چاہتے تھے اور کچھ بتانا بھی چاہتے تھے، لیکن ایک جملہ ان کا جا کے دیکھیے ویڈیو میں ہے، انہوں نے کہا بھئی ابھی تک مجھے جینے کا شوق ہے، یعنی یہ مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، کیونکہ لوگ بہت ہی شدت پسند ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ بالکل کھل کے کہہ دیں، جیسے اسحاق صاحب کو بھی 3 مرتبہ مارنے آئے تھے، مگر خدا نے ان کی حفاظت کی، اسکوٹر پہ جاتے تھے اور جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ بھی پنجابی زبان میں ہے البتہ، جو انہوں نے 6-7 خطبے جمعے کے دیے ہیں، یہ بہت بڑی ہمت ہے کہ معاویہ کا جو انہوں نے آپریشن کیا ہے، کہ سنی عالم نے، اہل حدیث عالم نے، آج تک بے نظیر ہے، اور ان کی کتابوں سے انہوں نے جو ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے، کتنے اصحاب کو قتل کیا اور کس طرح سے امام حسن کو زہر دیا، یہ واقعی بہت بڑی ہمت چاہیے، اور یہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اہل سنت کے عالم تھے، مگر انہوں نے بہت حق کی بات کہی، اور یہ اس زمانے میں، صدی میں واقعی عظیم الشان ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے یہ ہمارے جو ان کے شاگرد ہیں انجینئر محمد علی، یہ بھی بہت ساری حقائق سے پردہ ہٹاتے ہیں، اور ان کی بھی اب دیکھیے بہت ساری دشمنیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے اور ان کو مزید توفیق دے، اپنے استاد کی طرح حق کی بات کریں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، نہیں دے ٹھیک سکتے، ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے قبلہ۔ تھوڑا سا 5 منٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر لیں، پھر ہم جو ہے وہ آپ سے آپ کی خوبصورت آواز میں دعا بھی سنیں گے، تو تھوڑا 5 منٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو جائے کہ جو طب اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ جہاں پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پر قبلہ جو ہے وہ پاکستان میں بعض لوگ جعلی ادویات بھی طب اہل بیت کے نام سے جو ہے وہ بنا بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، تو اس کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ کس طرح سے لوگ پہچانے کہ جی اس میں سے اصلی کون ہے، سی ہے، اور اس میں سے جعلی اور نقلی کون سی ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی تشویش ہے، تو اگر اس کا تدارک فرما دیں تو اہم نوازش ہوگی۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ بیچارے رابطہ کر رہے ہیں اور پریشان ہیں اس سے۔ افسوس سے یہ بہرحال پاکستان، انڈیا، یہ ملکوں میں یہ مصیبت رہتی ہے کہ جو بھی چیز اصلی آ جائے تو اس سے فوراً جناب نقلی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب تو ہم فی الحال یہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کا پورا ایک سسٹم بھی بن رہا ہے، لیکن وقت لگے گا، ایک بین الاقوامی سسٹم بھی بنا رہے ہیں، اور اس میں کئی جگہ پر کمپنیاں بھی رجسٹر ہوئی ہیں تاکہ پورے دنیا میں اس کو آرگنائز کیا جائے۔ لیکن اب تک جو فی الحال جو ہم طریقہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے جو بھی دوا پاکستان میں بن رہی ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ مت خریدیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں طب اہل بیت کے لوگ جو ہیں جاننے والے کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جانتے بھی ہیں تھوڑا بہت، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جا کے پساریوں سے وہ اجزاء لے لیتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر کیونکہ کھپت زیادہ نہیں ہے، اس وقت ایران اس وقت مرکز بنا ہوا ہے کہ یعنی ادھر اتنی کھپت ہے کہ 30% جو ہے نا میڈیکل کی دوائیں، ایلوپیتھی کی دوائیں بکنا بند ہو گئی ہیں، اور بہت بڑا کام ہوا ہے کہ لوگ اس طرف آ گئے ہیں، آرگینک کی طرف آ گئے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چیز جو بنتی ہے وہ تازہ مل جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہی جڑی بوٹی ہو پاکستان میں، اور اول تو جڑی بوٹیوں کے پہچان کے لیے کورس کی ضرورت ہے، لوگ کتاب دیکھ کے بنا رہے ہیں، وہ اشتباہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ جڑی بوٹیوں کی عمر 1 سال یا 1.5 سال ہوتی ہے۔ اب وہاں جب پاکستان میں کھپت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، تو وہ 10 سال پرانی، 15 سال پرانی، تو وہ نسخے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب فائدہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا، ورنہ اہل بیت کی دوائی کا معجزاتی فائدے فوراً۔ مثلا آسٹریلیا میں آٹزم ایک بچے کو تھا بیچارے کو، پورے آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ الحمدللہ طب اہل بیت کی دوائی انہیں ملی، وہ بچہ جو ہے صحت یاب ہو گیا۔ تو یہ ایسے معجزات ہیں کہ کیا ابھی شوگر کی بیماری کے کتنے لوگ شفا پا چکے ہیں، کینسر کے مریض، بے اولاد کو اولاد، ان کی ویڈیوز ہیں۔ مثلا اس وقت میرے خیال میں 50 کے قریب ویڈیو لوگوں نے بھیجی ہے کہ بھائی لا علاج بیماریوں سے شفا۔ تو ابھی یہ جو لوگ کر رہے ہیں خدا ان کو ہدایت دے، لیکن بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوائی بیچ رہے ہیں ہم سے کنفرم کر لیں، اس کے بعد ہم ایک ٹیم بنانے والے ہیں ہر ملک کے لیے کہ وہ جو ہے صحیح، اسٹیم، جیسے حلال فوڈ آپ کے یہاں ملتا ہے نا، اسٹیم لگتا ہے، تو ہر ملک میں انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جا کے چیک کریں گے اور دیکھیں گے اور وہ مہر لگائیں گے کہ ہاں بھائی یہ دوائی جو ہے
اسی اسٹینڈرڈ سے بنا رہے ہیں جیسا طب اہل بیت نے فرمایا تھا. ٹھیک تو ہے ابھی فی ٹھیک الحال ہے تو وہ سلسلہ انشاءاللہ ٹائم لگے گا، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ہر ملک میں ایک کمیٹی بنے گی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ. لیکن اب یہی ہے کہ آپ وہی ہمارا نمبر یا ہماری ای میل آپ کو ہے، یا آپ سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بھی رابطہ لوگوں سے رہتا ہے کہ بھائی یہ دوائی ہم نے یہاں سے لی ہے تو آپ اس کو اپروو کرتے یا نہیں کرتے. کیونکہ ایران میں بھی کچھ لوگ بنا رہے ہیں دوائی، مگر انہوں نے کورس نہیں کیا وہ صحیح طریقے سے. کوئی دوائی پورا کورس نہیں کیا ہے، کسی نے 1 سال کیا ہے، کوئی 2 سال کیا ہے، پورا جو ہے 3 سال کا کورس لوگوں نے جنہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ دوائی کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ایران میں صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں دوائی جو بنا رہے ہیں انہوں نے پورا کورس کیا ہے. اب یہاں بھی بہت سارے لوگ بناتے ہیں، بہت سارے شاگرد تھے آیت اللہ کے، لہٰذا اس کا بہت احتیاط کرو. انشاءاللہ یہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا کام پیچھے پڑ گیا تھا. انشاءاللہ جیسے پروازیں کھلیں گی تو انشاءاللہ ہر ملک میں ایک کمیٹی ہوگی، ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ بھائی یہ دوائی جو استعمال ہو رہی ہے صحیح ہے اور یہ اصلی ہے، نقلی نہیں. ٹھیک جی ہے اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبلہ، ابھی ہمارے پاس تقریباً 10-12 منٹ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ چند کلمات پروردگار کی بارگاہ میں سنیں. دعا قبلہ پیش فرمائیے. جی ضرور، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، شب جی رحمت و مغفرت بھی ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات بھی ہے، اور دعائے کمیل کی بھی مخصوص رات ہے. آئیے سبحان چند اللہ. جملے مل کے مولا علی کی اس نورانی دعا سے تبرکن اس سے فیض لیتے ہیں، نورانیت لیتے ہیں. کیا حدیث میں ہے کہ یہ دعا اگر روتی ہوئی آنکھوں سے انسان زندگی میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لے تو انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اللہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ دعا واقعاً ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے سلام ہم صلی تک اللہ. پہنچا ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ بالکل خود کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ دعا 40 راتیں مسلسل پڑھیں اور اس میں اگر روزے کی بھی ہمت ہو تو یقیناً وہ اس طرح سے پاک ہو جائیں گے جیسے کوئی انسان ابھی ماں کے بطن سے باہر آیا ہے. اس دعا میں سبحان اللہ. اتنی طاقت ہے، اتنی اللہ اکبر. فضیلت ہے اس دعا کی کہ اللہ پاک ہم کو ہمیشہ اس دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اس دعا کے. اور یہ بسم اللہ. دعا صرف دنیا کے لیے نہیں ہے مگر یہ قبر کے اندھیرے مٹانے کے لیے بھی ہے. کچھ کلمات اس کے لیے مخصوص قبر کے لیے ہیں کہ انسان جب قبر میں تنہا ہو جائے تو اس اللہ. وقت اس دعا کی تلاوت کرے. اور اسی طرح سے کچھ کلمات برزخ کے سفر کے لیے ہیں. اس دعا کو یقیناً 1 مرتبہ معانی کے ساتھ انسان کو پڑھنا چاہیے. سبحان اور اللہ سبحان اللہ. اس کی بہت فضیلت ہے کہ سمجھ کے دعا پڑھیں، اور اللہ اگر اکبر. آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. آئیے چند جملے آپ کی خدمت میں بسم ہدیہ اللہ. پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو اس دعا کی لذت بھی نصیب کرے. ہم لوگ الہی تو آمین الہی. اس دعا کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں مگر روایتوں میں ملتا ہے پوری دعا مولا علی علیہ السلام سجدے میں پڑھتے تھے. سبحان اللہ اللہ. سبحان ظاہر ہے کہ مولا علی کا مقام اتنا بلند ہے. تو ایک صحابی شب جمعہ جب کوفے میں آتا ہے، مولا علی دعا میں مشغول تھے آدھی رات کو. اللہ. کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ مولا علی کے ساتھ گویا درخت بھی رو رہے ہیں، پوری دنیا رو رہی ہے. اس قدر مولا علی کے آواز میں سوز تھا، درد تھا. واقعاً خداوند عالم ہم سب کو وہ سوز عطا فرمائے، وہ درد عطا فرمائے کہ دعا کی لذت ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے.
مگر امام سبحان زین العابدین فرماتے ہیں یہ لذت علیہ السلام گنہگار کے لیے حرام کر دی گئی ہے، گنہگار کو دعا کی لذت نہیں ملتی، ورنہ اللہ دعا سے بڑھ کر اسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو دعا کی لذت نصیب کرے، خدا ہم سب کو نماز کی لذت نصیب کرے، خدا ہم سب کو زیارت عاشورہ پڑھنے کی لذت نصیب کرے۔ آئیے چند جملے بسم اللہ۔ مولا علی کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم اے میرے اللہ، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل لسان۔ دعائے کو میں دعا بھی ہے اور مولا علی کا نورانی درس بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دعا میں اگر دیکھے جائیں تو 100 سے زیادہ مولا علی کے درس ہیں۔ کوزے کو مولا علی نے دریا کو کوزے میں بند کیا، 100 درس ہیں اس میں مولا علی نے۔ ایک درس آج بیان کرتے ہیں، اس میں مولا فرماتے گنہگار تو جو کمرے میں بند چھپ کے گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا اثر، اس کی نجاست، اس کی نحوست بس کمرے تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہے انسان گناہگار، جب تو گناہ کرتا ہے اس کا اثر پوری کائنات پہ پڑتا ہے، پوری روح زمین پہ پڑتا ہے، نہ صرف زمین پہ پڑتا ہے بلکہ دریاؤں سمندروں پہ تیرے گناہ کے نجس اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اثرات کو مولا علی نے اس درس میں گنوایا ہے کہ کتنے خبیث، کتنے نجس اثرات تو نے گناہوں سے پھیلائے ہیں۔ یہ شب جمعہ اس لیے ہے کہ ان نجس ناپاک اثرات کو مٹا دے آنسوؤں کے ذریعے سے، ان مولا علی کے کلمات کے ذریعے سے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل لسان۔ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے عزت برباد ہو جاتی۔ میرے اللہ کسی مومن کی عزت برباد نہ کر، کسی مومنہ کی عزت برباد نہ کر۔ مولا فرماتے گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ دنیا میں عزت برباد ہو جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام۔ کچھ گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں۔ کچھ گناہوں کی وجہ سے خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ او لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ بڑی بدبختی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر مجھ سے بڑا بدبخت ترین کون ہے؟
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغیر النعم. مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، کچھ گناہوں کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں ہائے واپس چلی جاتی ہیں. اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے. ممکن ہے خدا نے چاہا ہو کہ آپ کو امام زمانہ کی زیارت کرا دے، کتنی بڑی نعمت ہے، مگر کسی مومن کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، لقمہ حرام کھایا، آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تعجل فنا. مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ گناہ کا عذاب صرف قبر میں ملے گا. مولا فرماتے کچھ گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. اللہ نے 30 سال کی عمر دی تھی، 3 سال میں بدل جاتی ہے. پوچھا مولا وہ کون سے گناہ ہیں؟ مولا نے فرمایا ایک زنا. آج ایڈز کی بیماری میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں زنا کی وجہ. فرمایا دوسرا والدین کو تکلیف دینا. تیسرا رشتہ دار مومنین سے تعلقات ختم کر لینا، قطع رحم کر دینا، یعنی اپنے رشتہ داروں پہ رحم نہ کرنا. فرمایا یہ وہ گناہ ہیں جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع رجا. ہے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے، بخش دے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. ہائے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے. ہر حال میں انسان اللہ کی رحمت میں امیدوار. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو. اے خدا میرے سارے گناہ بخش دے جو میں نے آنکھوں سے کیے، جو میں نے ہاتھوں سے کیے، جو میں نے زبان سے کیے، جو میں نے کانوں سے کیے، جو میں نے ساتوں اعضاء سے کیے، وہ سارے گناہ بخش دے. میرے اللہ میں نے آنکھوں سے گناہ کیے، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا. میں نے ہاتھوں سے گناہ کیے، تو نے میرے ہاتھ نہیں کاٹے. میں نے پاؤں سے گناہ کیے، تو نے میرے پاؤں نہیں کاٹے. یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ گنہگار کو توبہ کی مہلت دی ہے. وَكُلَّ خَطِيئَةٍ اغتہتہا. میری ساری خطائیں بخش دے. جو لوگ دعا سن رہے ہیں، شب جمعہ شب مغفرت ہے، توبہ کی رات ہے.
معافی کی رات سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرے، اپنی کمزوری کو ظاہر کرے، گداگری کو ظاہر کرے، سب مل کے کہے یا سریع رضا، سریع رضا۔ کتنا پیارا نام مولا علی نے دنیا کو اللہ کا بتلایا ہے، یا سریع رضا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جتنا جلد خدا بندے سے راضی ہوتا ہے اتنا جلد ماں بیٹے سے راضی نہیں ہوتی، اتنا جلد باپ بیٹے سے راضی نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں آیا قرآن کریم میں اللہ کی آواز آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین، رونے والے نہ گھبرا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا، تیرے گناہ بھی بخش دیے، تجھے معاف بھی کر دیا، تجھے اپنا محبوب بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اے خدا مولا علی و زہرا کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، 14 معصومین 1,24,000 انبیاء کے صدقے میں ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، سب مل کے یا سریع رضا، یا سریع رضا۔ اس وقت ہم مشہد مقدس میں ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے طرف سے نائب زیارہ یعنی آپ کی طرف سے زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ جب حرم میں جائیں گے۔ اور یہ امام رضا کا واسطہ دیں، شب جمعہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کو حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت مشکور ہیں۔ یا رضا بے حق امام رضا، یا سریع رضا بے حق امام رضا، یا سریع رضا بے حق امام رضا۔ اگر امام رضا سے مانگنا ہے تو جزاک اللہ خیر، ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک بہت بیچارہ پریشان حال تھا، امام رضا کے در پہ آیا، کسی عالم سے پوچھا کیسے واسطہ دوں تاکہ امام رضا میری حاجت پوری کر دے۔ اس نے فرمایا اس طرح سے واسطہ دے، امام رضا، امام رضا، آپ کو آپ کی دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، آپ کو آپ کی دادی کے زخمی بازو کا واسطہ،
یہ مومن جزاک اللہ کہتے خیر اللہ، جزاک ہیں، اللہ السلام۔ مومنہ کا بھی واقعہ ہے، مومن کا بھی کہتے میری حاجت پوری ہو گئی، مگر خواب میں امام رضا روتے ہوئے نظر آئے، فرمایا معمولی چیزوں کے لیے مجھے میری دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو، اگر واقع اگر بڑی مصیبت ہے تو اجازت جزاک ہے اللہ۔ آئیے امام رضا کو واسطہ دیں تاکہ سب مریضوں کو اللہ شفا دے، یا امام رضا بے حق فاطمہ زہرا، یا امام رضا بے حق فاطمہ زہرا سلام اللہ یا جزاک اللہ خیر۔ شریع رضا بے حق فاطمہ زہرا بے حق فاطمہ زہرا، اے غفر یعنی بخش دے لمن لا یملک الا سبحان اللہ، الدعاء۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اپنی خوبصورت آواز میں یہ مناجات، یہ پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے جب ہم نے حاضر ہونا ہے اس سلیقے کو بھی جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی اذان عالیہ تک منتقل کیا۔